حضرات صحابہ کرام کی ہیں کہ انبیاء اور رسل کے بعد سب سے عظیم لوگ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان سے محبت اور ان سے دوستی رکھنا واجب ہے، اور ان سے بغض اور عداوت رکھنا حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو وہ مقام دیا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا ذریعہ نہ بنانا۔ اللہ رب العزت نے ان حضرات کو جو بلندی عطا کی، جو رفعت عطا کی، وہ اس وجہ سے تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ علیہ السلام کی خدمت کے لیے ان لوگوں کو منتخب فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے ان حضرات صحابہ کرام کی عزت اور رفعت کو بلند کرنے میں انتہا کر دی، اور اللہ نے یوں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہے اور یہ صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ میرے محترم دوستو، آسمان ہدایت کے ستارے حضرات صحابہ کرام ہیں، جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور جو ستارے ہوتے ہیں، آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو، کچھ ستارے بڑے ہوتے ہیں، کچھ ستارے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ ستاروں کی چمک بہت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ ستاروں کی چمک ذرا کم ہوتی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہر ستارہ روشن ضرور ہوتا ہے، اس کے اندر روشنی ضرور پائی جاتی ہے، اگرچہ چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن روشنی اس میں ضرور پائی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام کو آسمانوں کا، ہدایت کا ایک ستارہ بنا دیا، اور پیغمبر کا ہر صحابی، چاہے وہ چھوٹے درجے کا ہے یا بڑے درجے کا ہے، اس کے اندر سے نور نبوت ہر حال میں ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں انسانوں کی تقسیم ہے، اچھے انسان، برے انسان، یہ انسانوں کی تقسیم ہے، اور یہاں تک کہ علماء میں بھی تقسیم پائی جاتی ہے، علماء حق اور علماء سوء، ان کی بھی ایک بڑی قطار ہے۔ تو یہ عام انسانوں کے لیے یہ تقسیم ہے، اچھے انسان، برے انسان، لیکن حضرات صحابہ کرام کے لیے یہ تقسیم درست نہیں ہوگی۔ تمام صحابہ اچھے تھے، اعلیٰ لوگ تھے، بہترین انسان تھے، اور اللہ نے ان کے ظاہری احوال کو تو چھوڑے، اللہ نے ان کے باطن کے احوال پر بھی اپنی مہر ثبت کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔
کہ ہم نے حضرات صحابہ کرام پر تقوی کو لازم کر دیا، اور اس لیے کہ یہ صحابہ اس تقوی کے اہل بھی تھے اور اس کے حقدار بھی تھے، اور انہی صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے ایمان کو مزین کر کے ان صحابہ کے دلوں میں ڈال دیا۔ تو انبیاء اور رسل کے بعد اس کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں، اس کائنات کے سب سے عظیم لوگ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جس طرح ستاروں کے اندر بعض ستارے بڑے، بعض ستارے چھوٹے، کسی کی روشنی زیادہ، کسی کی روشنی کم، اسی طرح صحابہ کرام میں بھی سب سے بڑا ستارہ جس کی روشنی سب سے زیادہ ہے، اس کا نام خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف اتم درجے کے پائے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول کے جو اوصاف حمیدہ تھے وہ مختلف صحابہ کے اندر تقسیم تھے۔ کسی صحابی کے اندر حضور کی سخاوت تھی، کسی کے اندر حضور کا جلال تھا، کسی کے اندر حضور کی شجاعت تھی، کسی کے اندر حضور کا تقوی تھا، کسی کے اندر حضور کے اخلاق تھے، کسی کے اندر حضور کا زہد تھا، کسی کے اندر حضور علیہ السلام کا راتوں کو جاگنا تھا، کسی کے اندر حضور کا درد تھا۔ یہ مختلف تقسیمیں تھیں، لیکن ان ساری چیزوں کا جو منبع ہے، اگر حضور کے تمام اوصاف حمیدہ اگر کسی ایک انسان کے اندر جمع ہیں تو وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آج 20 جمادی الثانی ہے اور 22 جمادی الثانی، یعنی آج سے 2 دن کے بعد اتوار کے دن جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اس لیے میں آج ان کی اسی مناسبت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ حضرت ابو بکر، ان کا اصل نام عبداللہ تھا۔ کیا تھا؟ عبداللہ۔ ان کی کنیت ابو بکر تھی، ان کا لقب صدیق اور عتیق تھا، اور خاندان کے اعتبار سے قریشی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق عام الفیل کے 2 سال بعد پیدا ہوئے۔ اپنی عمر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ جتنی حضور کی عمر تھی تقریباً حضرت ابو بکر کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن سے امام الانبیاء کے ساتھ یارانہ تھا، دوستی تھی، اس لیے کہ ہم عمر بھی تھے اور شرافت اور اخلاق میں بھی ایک جیسے تھے تقریباً۔ جس طرح امام الانبیاء نبوت ملنے سے پہلے بھی صادق اور امین تھے، بہترین اخلاق کے مالک تھے، امانت دار تھے، لوگ اپنی امانتیں امام الانبیاء کے پاس رکھا کرتے تھے، ایسے ہی مکہ کے لوگ اپنا بیت المال کا پیسہ حضرت ابوبکر کے پاس رکھا کرتے تھے۔ جب کسی قبیلے کے اندر کوئی لڑائی ہو جاتی، کوئی جنگ ہو جاتی، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے لوگ حضرت ابوبکر کے پاس آیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے جس طرح امام الانبیاء نے نبوت سے پہلے بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، ایسے ہی حضرت ابوبکر نے بھی ایمان لانے سے قبل اپنی تمام زندگی میں کبھی کسی ایک بت کو بھی سجدہ نہیں کیا۔ جس طرح امام الانبیاء نفرت کرتے تھے نبوت ملنے سے پہلے بھی بتوں سے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی ان بتوں کے ساتھ نفرت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کا یہ یارانہ تھا، یہ دوستی تھی۔ جس طرح ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ انسان اپنی دوستی سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی مجلس کو دیکھیں، آپ اس کے دوستوں کو دیکھیں۔ اگر اس شخص کے دوست اچھے ہیں مطلب یہ بندہ بھی اچھا ہے، اگر اس کی دوستی اور مجلس بری ہے سمجھ جائیں کہ بندہ بھی درست نہیں۔
इमाम उल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर की मजलिस यकसां एक साथ हुआ करती थी। हर मौके पर अल्लाह के रसूल और हजरत अबू बकर इकट्ठे रहा करते थे। और ये दोस्ती, चनाचे जब इमाम उल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया, अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि मेरे नबी अबाब ऐलान नबुव्वत कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फौरान की चोटी पर तमाम अहले मक्का को वहां जमा करके कहा कि लोगों, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुफ्लिहून, मक्का के लोगों तुम सारे के सारे अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो, तमाम अपने माबूदाने बातिला से बेजार हो जाओ और मैं अल्लाह का रसूल हूं, इस बात की तस्दीक कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। सारा खानदान इमाम उल-अंबिया के मुखालिफ हो गया। इन तमाम अहले मक्का में सबसे पहले जिसने बगैर किसी दलील के इमाम उल-अंबिया की रसालत की तस्दीक की वो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। कुछ लोगों ने आकर हजरत अबू बकर से कहा कि अबू बकर, वो आपका दोस्त, आपका यार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरी तरफ अल्लाह की तरफ से वही आती है। हजरत अबू बकर ने यह कहा कि अगर इमाम उल-अंबिया ये कहते हैं, अगर मोहम्मद अरबी ये कहते हैं तो सच कहते हैं। सबसे पहले मर्दों में, आकिल बालिग मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक, वो पहला मददगार, वो पहला सहाबी, सबसे पहले अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाले। और औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने इस्लाम कबूल किया। और बच्चों में सबसे पहले हजरत अली उल मुर्तदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लेकर आए इमाम उल अंबिया पर। तो पहले दिन से हजरत अबू बकर और इमाम उल अंबिया का साथ हो गया। हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया, हजरत अबू बकर ने उस पर तस्दीक कर दी। और हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक भी इसलिए कहते हैं कि हजरत अबू बकर की सदाकत का ऐलान अल्लाह ने अपने कुरान में किया। और कुरान ये कहता है कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो शख्स जो अल्लाह की तरफ से सदाकत लेकर आया, सच्चाई लेकर आया, और वो शख्स जिसने उसकी तस्दीक की। ये तस्दीक करने वाला मुफस्सिरीन कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले दिन से इमाम उल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मरहले में, यहां तक कि बहुत मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत अबू बकर ने मार खाई है, बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर लगा दिया, कुर्बान कर दिया। एक मर्तबा अहले मक्का ने, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन बने थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के दर पे थे कि हमें अल्लाह के नबी मिले तो हम उन्हें तकलीफ पहुंचाए। हुजूर अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि ये मुश्रिकीन मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे पकड़ना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महफूज जगह पर चले गए और ढूंढते ढूंढते रास्ते में लोगों को हजरत अबू बकर मिले। हजरत अबू बकर से कहा, बे बताओ तेरा यार किधर है, वो तेरा दोस्त किधर है, मोहम्मद अरबी किधर है? हजरत अबू बकर ने कहा, मुझे पता नहीं है, और अगर पता होता भी तब भी मैं तुम्हें ना बताता। लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को इस कदर मारा, इतना मारा कि बेहोश होकर गिर गए, और मारने वालों ने यह सोचा कि शायद यह बंदा मर गया, इसलिए छोड़ दिया। कुछ लोगों ने आकर मारने वालों को पीछे हटाया, अल्लाह के बंदे कुरैशी खानदान का बंदा है, इसको मारोगे तो फिर तुम्हारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे, लिहाजा छोड़ दो, बस कर दो। हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा ने देखा कि मेरे बेटे का यह हाल है, नीम बेहोश है। जब होश में आए तो सबसे पहले वालिदा पास थी और दूध का प्याला लेकर उनके पास खड़ी थी कि जब भी अबू बकर होश में आएगा तो मैं अबू बकर को ये पीने के लिए दूंगी। जब हजरत अबू बकर होश में आए, आंख खोलते ही सबसे पहले ये पूछा कि बताओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर हैं, क्या हुजूर ठीक हैं कि नहीं, हुजूर किस हाल में है? मां ने कहा, अल्लाह के बंदे, अभी तू मौत से जागा है,
پہلے خود دودھ پی لے، اپنی حالت درست کر، پھر اس کے بعد ہم تمہیں بتا دیں گے کہ اللہ کے رسول کدھر ہے۔ کہنے لگے والدہ میں اس وقت تک دودھ نہیں پیوں گا جب تک میں امام الانبیاء کے چہرے کی زیارت نہ کر لوں۔ پھر وہاں سے ان کو اٹھایا گیا، جہاں حضور علیہ السلام تھے وہاں لے جایا گیا۔ حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اب اپنی والدہ سے کہا کہ ابا مجھے دودھ پلا دیں، میں پی سکتا ہوں۔ اس قدر محبت امام الانبیاء کی حضرت ابوبکر کے ساتھ تھی۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کا مال اس طرح خرچ کیا کرتے تھے جیسے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پورے اختیار کے ساتھ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر کا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اور صحیحین کی روایاتیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں مجھے جتنا ابوبکر کے مال نے نفع دیا کسی اور کے مال نے نفع نہیں دیا۔ حضور نے اپنی آخری زندگی میں کہا کہ لوگوں، مکہ کے لوگوں، مدینے کے لوگوں، جن جن لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے ہیں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابوبکر وہ ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ حشر میں اللہ ادا کرے گا۔ میں ابوبکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر کی اس قدر قرابت تھی، اس قدر دوستی تھی کہ حضرت ابوبکر امام الانبیاء کے سائے کی طرح حضور کے ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے۔ اگر آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں، بہت ساری احادیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خرجت انا وابوبکر وعمر، ذهبت انا وابوبکر وعمر، دخلت انا وابوبکر وعمر۔ میں اور ابوبکر اور عمر گئے، میں اور ابوبکر اور عمر آئے، میں اور ابوبکر اور عمر داخل ہوئے۔ حضور اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے میں ابوبکر اور عمر، میں ابوبکر اور عمر۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب سارے کے سارے انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور میری دائیں طرف ابوبکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا، اور ہم تینوں میدان محشر کی طرف چلیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام زندگی حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور صرف ساتھ ہی نہیں دیا بلکہ حضور پر اپنا سارا مال بھی نچھاور کر دیا۔ آپ سنتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے عام چندے کا اعلان کیا، یہ بڑی زبردست جنگ تھی، اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کا لشکر۔ حضور علیہ السلام نے چندے کا اعلان کیا، لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال لے کر آ رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر کا 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس گھر کی سوئی بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ اٹھا کر امام الانبیاء کے مجلس میں پیش کر دیا۔ حضور پر اپنا سارا مال خرچ کر دیا۔ اور حضور کو بھی حضرت ابوبکر سے اس قدر محبت تھی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، لوگوں اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابوبکر کو اپنا خلیل بناتا۔ خلیل اسے کہتے ہیں کہ جس کی محبت میں انسان اس قدر غرق ہو جائے، حد درجے کی محبت۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر مسجد نبی کے آس پاس جتنے بھی گھر تھے ان کے دروازے، ان کی کھڑکیاں مسجد نبی کی طرف کھلا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، مسجد نبی کے ارد گرد جتنی بھی کھڑکیاں کھلتی ہیں یہ ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں سوائے ابوبکر کی کھڑکی کے، کہ ابوبکر کی کھڑکی کھلی رہے۔ اپنی ساری زندگی پر ہجرت کا واقعہ آپ اکثر سنتے ہیں، جب بھی کبھی ہجرت کا موقع آتا ہے یہ واقعہ آپ کو بہت سارے لوگوں کو یہ زبانی بھی یاد ہوتا ہے کہ کس قدر حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر نے، اور غار ثور میں امام الانبیاء کو اپنے کندھے پر اٹھا کر چلنا۔ آپ میں سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو غار ثور ہے وہ اتنی بلندی پر ہے کہ وہاں اکیلے آدمی کا چلنا مشکل ہے۔ اب تو ترقی آ گئی، جدت آ گئی، ترقی ہو گئی، اب وہاں آسانیاں پیدا ہو گئیں، لیکن اب بھی اگر آپ نیچے سے دیکھیں گے تو غار ثور بہت بلندی پر ہے۔ اب تصور کریں کہ آج سے 1450 سال پہلے سنگلاخ پہاڑ، ان پہاڑوں میں حضرت ابوبکر امام الانبیاء کو اپنے کندھے پر بٹھا کر وہاں پہنچایا، جبکہ ہم میں سے کوئی ہوتا ممکن ہے ایسا نہ کرتا۔ دونوں چلنے والے تھے نا، دونوں تھک گئے تھے،
صرف حضرت ابو بکر اکیلے یا امام الانبیاء اکیلے تھکے نہیں تھے، دونوں تھکے تھے۔ اس تھکاوٹ کے باوجود بھی اگر امام الانبیاء سے چلنا مشکل ہو رہا تھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ اس حالت میں بھی امام الانبیاء کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور غار ثور تک پہنچایا۔ یہ اس قدر محبت حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ اور جب آپ علیہ السلام مدینے میں پہنچے اور مدینے کے لوگ حضور علیہ السلام کے ارد گرد ایک بڑا جمع غفیر بن گیا، آپ علیہ السلام اور حضرت ابو بکر کے درمیان مشابہت بھی تھی، کافی حد تک مشابہت تھی، اور عمر میں بھی ایک جیسے تھے۔ جن لوگوں نے امام الانبیاء کو دیکھا ہوا نہیں تھا وہ حضرت ابو بکر کو امام الانبیاء سمجھ رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر نے محسوس کر لیا کہ یار یہ جو نئے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اللہ کا نبی ہوں، تو حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کر اپنی چادر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوں پھیلا دی، دھوپ بھی تھی تاکہ چھاؤں بھی ہو جائے اور لوگوں کو بھی پتہ چلے بھائی غلام میں ہوں، یہ آقا ہے، میں غلام ہوں۔ اپنی ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور کر دی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے حضرت ابو بکر کے متعلق کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، رسول اللہ کے بعد کائنات میں سب سے افضل کون ہیں؟ حضرت ابو بکر ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ حضور کے بعد سب سے افضل حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ بات یہ ہے کہ اگرچہ اس پر دلائل بہت سارے ہیں، صرف ایک روایت صحیح بخاری کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا علی، اے میرے والد، آپ یہ بتائیں کہ حضور کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ حضور کے بعد کائنات میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں۔ کہتے پھر میں نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر کے بعد افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر کے بعد عمر سب سے افضل ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر اس کے بعد پوچھوں گا کہ ان دونوں کے بعد تیسرا افضل کون ہے تو حضرت عثمان کا نام لیں گے، لہٰذا میں نے کہا کہ ان دونوں کے بعد تو آپ ہی افضل ہیں۔ تو حضرت علی کی عاجزی کی انتہا، حضرت علی فرمانے لگے نہیں بھائی، میں تو بڑا ایک کمزور آدمی ہوں، میں تو ایک بڑا عاجز انسان ہوں۔ تو کیا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نہیں ہے کہ کائنات میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون؟ ابو بکر۔ کائنات میں امام الانبیاء کے بعد سب سے افضل کون؟ امام الانبیاء۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فضائل صحابہ کے اندر ایک روایت ذکر کی، اور اس روایت کے راوی حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الا اخبرکم خیر بعد الامتی بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ لوگوں نے قالوا نعم، لوگوں نے کہا کہ علی ضرور بتائیں۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر کائنات میں سب سے افضل ہے۔ کائنات کے سب سے عظیم انسان کون ہے جی؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور یہ ویسے عظیم نہیں بنے یا انہوں نے یہ عظمتیں ویسے نہیں سمیٹی ہیں بھائی۔ آج تو ہم لوگ ایسے ہیں نا کہ ہم لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی بڑی واہ واہ ہو، ہماری بڑی عزت ہو، لوگ ہمارے لیے کھڑے ہوں، ہمارے جوتے سیدھے کریں، ہمیں کوئی ہدایہ دیں، ہماری واہ واہ ہو جائے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر کو جو عظمتیں ملی اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور انہوں نے یہ عزتیں لینے کے لیے نہیں کیا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی کیا، لیکن یہ عظمتیں حضور پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی برکت سے ملی ہیں۔ تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اس طرح کی عظمتیں نصیب فرمائے، کائنات میں اللہ ہمیں عزت نصیب فرمائے، بلندی نصیب فرمائے، تو ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ 22 جمادی الثانی، آج سے 2 دن بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ حضرت ابو بکر نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد امت کے بیڑے کو اٹھایا، اس کو سنبھالا، اور حضور علیہ السلام جو ایک نظام اور سیاست کو وضع کر کے گئے تھے اس کی کما حق وہ حفاظت بھی کی، اور اپنے 2 سال کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہر طرح کی قربانیاں دیں۔ حضور کے ساتھ بھی ساری زندگی مشکلوں میں گزاری۔ حضور علیہ السلام کی رحلت فرما جانے کے بعد جو ہی حضرت ابو بکر مسند خلافت پر بیٹھے
تو بڑے بڑے داعیان نبوت کھڑے ہو گئے اور زکات کے منکرین کھڑے ہو گئے. حضرت ابوبکر کے پورا 2 سالہ دور انہی لوگوں کے خلاف جنگ میں گزرا. اور حضرت ابوبکر کے دور میں وہ جنگ جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں، جو ختم نبوت کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی جنگ تھی، جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، جس میں 1200 صرف قرآن کے حفاظ اور قاری تھے شہید ہوئے. حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کا بھی تحفظ کیا. جتنے بھی زکات کے منکرین تھے، حضرت ابوبکر کو کسی نے کہا کہ حضرت اس وقت آپ یہ سارے کام نہ کریں، ابھی اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم غم کی حالت میں ہیں، تو یہ معاملات آپ لشکر کشی نہ کریں. جنہوں نے زکات سے انکار کر دیا چھوڑ دیں، فی الحال ابھی ایسا نہ کریں، اس وقت کے حالات مناسب نہیں ہیں، آپ ایسا نہ کریں. حضرت ابوبکر صدیق نے وہ عظیم جملہ کہا تھا، اَيَنْقُصُ دِينٌ وَأَنَا حَيٌّ، دین محمدی میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا. اگر دنیا میں کوئی شخص امام الانبیاء کی زندگی میں اگر زکات میں ایک اونٹ کی مہار دیتا تھا، میں صدیق اکبر اس کو مہار بھی لوں گا، ہر حال میں لوں گا، میں دین کے کسی بھی حکم میں کمی آنے نہیں دوں گا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کا اصرار تھا. یہ موضوع اتنا بڑا ہے، اس کے لیے میں 20 منٹ میں کیا بات کر، ابھی تو شروع ہی کیا پھر میں آخر میں آ گیا. ظاہر ہے میں نے بات اپنی سمیٹنی ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کے اتنے فضائل ذکر کیے، آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیں، فضائل ابوبکر کے اندر بخاری، مسلم، ساستہ کی کتابیں، دیگر کتب. تو اللہ ہمیں ان حضرات صحابہ کرام کے ساتھ عقیدت نصیب فرمائے، اور خاص کر حضرت ابوبکر، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت سے اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے. ہم حضور کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں. ایسا نہیں کہ ہم صحابہ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اہل بیت کو کم ترجیح دیتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. ہم سبھی کا احترام کرتے ہیں، سارے ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا سرما ہیں. اگر ہماری ایک قاری حنیف جلندری صاحب نے بڑی اچھی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اگر ہماری ایک آنکھ کا سرما ہے تو دوسری آنکھ کا سرما اہل بیت ہے. ہم سب سے محبت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں. ہاں البتہ اللہ نے کسی کو کسی پر فوقیت دی ہے، یہ تو اللہ نے انبیاء کو بھی دی ہے. قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جماعت ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. تو اللہ ہمیں حضرات صحابہ کرام سے محبت اور عقیدت نصیب فرمائے. کیا عورت قبرستان میں جا سکتی ہے؟ عطا محمد لغاری سندھ سے روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا اسلام میں عورتوں کا قبرستان میں جانے سے عورتوں کو منع فرما دیا تھا. پھر بعد میں آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبرستان میں جانا، حضرت عائشہ کا عمل بھی اس پر موجود ہے کہ عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں. البتہ کچھ شرائط ہیں عورتوں کے جانے کے لیے، کہ عورتیں باپردہ جائیں. کس طرح جائیں؟ باپردہ جائیں. وہاں قبرستان میں جا کر شور و غل واویلا نہ کریں، آہو بکا نہ شروع کر دیں. پوری آبرو کے ساتھ وہاں جائیں، واپس آ سکتی ہیں. اگر ان شرائط کے ساتھ عورت جائے تو جا سکتی ہے. ہمارے ہاں یہ جو بات مشہور ہے کہ عورتیں اگر قبرستان میں جائیں تو پتہ نہیں مردوں کو ننگی نظر آتی ہیں، یہ فضول بات. اس بات کی کوئی صداقت نہیں ہے. جا سکتی ہیں لیکن ان شرائط کے ساتھ. بلی کو گھر میں پالنا کیسا ہے اور اس کی پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ بیان کر دیں. جاوید یوسف. بلی کو پالنا جائز ہے، بہتر ترغیب تو نہیں ہے لیکن جائز ہے. ترغیب حلال جانوروں کے پالنے کی ہے کہ اس سے چونکہ لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے. تو بہرحال بلی کو گھر میں پالنا جائز ہے، پال سکتے ہیں. اور اس کی جو پاکی ناپاکی کا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا حضور سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ ایک ایسا جانور ہے کہ جو گھروں میں بہت کثیر تعداد میں آتا ہے، بار بار گھر میں آتا ہے. اب دیکھیں ہر گھر کے اندر کوئی بلی، محلے کی ایک بلی پورے محلے میں پھرتی رہتی ہے، ہر گھر میں جاتی ہے. تو لہٰذا بلی کا جوٹا بھی پاک ہے. بلی اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن بھی پاک ہے. ایسا نہیں کہ اس کو دھونا پڑے گا، ناپاک ہو گیا، نہیں، کچھ بھی نہیں. تو بلی کا جوٹا کیا ہے؟ پاک ہے. برتن وغیرہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں پال سکتے ہیں لیکن شرائط کے ساتھ کہ ان کا کھانے کا بھی خیال رکھا جائے. کوئی جانور گھر میں رکھے، اگر وہ بیمار ہے اس کی میڈیکل، یہ سارا یہ بھی ذمہ داریاں ہیں. ایسا نہیں کہ جانور تو آپ بڑی شوق سے پالیں، وہ بیچارہ بیمار ہوا آپ اس کا خیال بھی نہ رکھیں. اس طرح تو آدمی، وہ صحیح بخاری مسلم کی روایت موجود ہے کہ ایک نیک عورت تھی لیکن اس نے اپنے گھر کے اندر ایک بلی پال کے رکھی ہوئی تھی.
وہ پیاسی مر گئی, اللہ نے حضور فرماتے اللہ نے اس عورت کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیا. تو گھر میں پال سکتے ہیں لیکن ان کا خیال بھی رکھا جائے. اگر قرآن پڑھتے ہوئے آذان شروع ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ محمد ابراہیم کوٹ ادو سے. آذان اگر قرآن پڑھ رہے ہیں آذان شروع ہو جائے تو قرآن بند کر دے. آذان کو یہ پروٹوکول دینا چاہیے. آذان بہت بڑا اعلان ہے اسلام میں. تو اگر آپ قرآن پڑھ رہے تھے, آذان شروع ہو گئی, تو افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ آپ قرآن بند کریں, آذان توجہ سے سنیں اور اس کا جواب دیں. جب آذان مکمل ہو جائے پھر آپ اپنی تلاوتیں جاری رکھ سکتے ہیں. جمعے کے دن پہلی آذان کے بعد کاروبار حرام ہے یا دوسری آذان کے بعد؟ مقدر خان صاحب, جمعے کے دن فقہا نے لکھا ہے کہ جو پہلی آذان ہے, یہ جو 1 بجے کے قریب ہوتی ہے, اس پہلی آذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ آپ کا جائز کاروبار بھی حرام ہو جائے گا پہلی آذان کے بعد اگر آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ پہلی آذان, دوسری آذان کے بعد تو ہو بھی نہیں سکتا نا. دوسری جو آذان, جو امام جس کو آذان خطبہ کہتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر کے بعد آذان ہوگی, اس آذان اور نماز کے درمیان تو کچھ ٹائم ہی نہیں ہوتا, وقفہ ہی نہیں ہوتا. تو اس سے مراد وہ پہلی آذان ہے جب ہم 12 بجے 12:30 بجے لوگ دے دیتے ہیں, 1 بجے دیتے ہیں. اس آذان کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ نے اس آیت کے اندر 2 چیزوں کا حکم دیا. بھائی جب جمعے کی آذان ہو جائے اپنے سارے کام چھوڑو, اب جمعے کی تیاری کرو, نہاؤ, کپڑے بدلی کرو, دیگر جتنی بھی تیاریاں ہیں, مسجد کی طرف چلے آؤ پہلی آذان کے بعد. اور دوسرا کام وذروا البیع, تجارت کو چھوڑ دینا ہے, اس کو چھوڑنے کا حکم ہے. تو پہلی آذان کے بعد جو تجارت اور کاروبار, جو دکانیں لوگ کھولتے ہیں, ان کا یہ تجارت, ان کا یہ پیسہ کمائی حرام ہے. تو لہٰذا جب بھی پہلی آذان ہو جائے اس سے پہلے, ویسے جمعے والے دن چھٹی کر لینی چاہیے, اب پہلے چھٹی کر لیں. وہ جمعے کا دن ہے, بہت محترم دن ہے, اس دن کام نہ ہی ہو. قرآن کی 7 منزلیں کہاں سے کہاں تک ہیں؟ رحیم داد, قرآن کے اندر 7 منزلیں یہ تقریباً سبھی کو پتا ہے, اور کہاں سے کہاں تک ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے سب سے آسان جو طریقہ, ایک لفظ ہے, فقہا نے لکھا ہے, مفسرین نے, فمی بشوق, فمی بشوق, یہ 7 حروف ہے, فا میم یا با شین واو قاف, یہ 7 حروف. اگر کوئی آدمی یہ 7 حروف یاد کر لے تو ان میں سے ہر حرف سے ایک منزل شروع ہوتی ہے. فمی بشوق میں سب سے پہلے فا ہے, تو پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہی ہے. فمی میں دوسرا لفظ میم ہے, تو میم سے مراد سورہ مائدہ ہے, سورہ مائدہ سے دوسری منزل شروع ہو رہی ہے. فمی میں یا ہے, تو یا سے سورہ یونس مراد ہے, تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہو رہی ہے. بشوق میں پہلا لفظ با ہے, تو سورہ بنی اسرائیل سے چوتھی منزل شروع ہو رہی ہے. بشوق میں دوسرا لفظ شین ہے, تو شین سے سورہ شعراء مراد ہے, سورہ شعراء سے 5ویں منزل شروع ہو رہی ہے. اور بشوق میں آخری ایک لفظ وہ ہے, وہ سے مراد سورہ صافات ہے, والصافات صفا, اور پھر آخری لفظ قاف ہے, اس سے مراد سورہ قاف ہے. تو یہ ایک آسان لفظ ہے, فمی بشوق, اس کو یاد کر لیں گے آپ کو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی کہ بھئی قرآن کی کون سی منزل کہاں سے شروع ہو رہی ہے. ان میں سے ہر لفظ سے ایک منزل شروع ہو رہی ہے. تو یہ آسان طریقہ ہے, ورنہ اکثر آدمی بھول جاتا ہے یار کہاں سے, حفاظ لوگ بھی بھول جاتے ہیں بھئی کہاں سے کہاں تک منزل شروع ہو رہی ہے. تو اس کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے. جو عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگے جبکہ شوہر کی طرف سے کوئی زیادتی بھی نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ سبھی لوگ ماشاءاللہ خاندانوں والے ہیں, ماؤں بہنوں والے ہیں, آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی رشتے کے اندر کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کی ساری ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے, اس کی خدمت بھی کر رہا ہے, جو اللہ نے اس کے اوپر جو چیزیں لازم کی ہیں وہ ساری کی ساری ادا کر رہا ہے, اور وہ نان نفقے کا بھرپور ذمہ دار ہے, ادا بھی کر رہا ہے, اس سب کے باوجود بھی اگر کوئی عورت طلاق مانگے اپنے شوہر سے, تو مجھے اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سگنل کہیں اور سے آ رہے ہیں. سگنل کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہیں اور سے آ رہے ہیں. اسے کہیں اور کسی جگہ پر امید ہے, اور اس امید کی وجہ سے آپ سے طلاق مانگ رہی ہے. ایسے ہزاروں واقعات سوشل میڈیا پر آپ دیکھ چکے ہیں کہ 4 بچوں والی مائیں اپنے خامد سے طلاق لے کر جو اپنے عاشقوں کے ساتھ بھاگ گئیں. کتنی عورتیں ایسی ہیں, بدبخت عورتیں, کہ جو اپنے خامد کے نکاح میں ہوتے ہوئے اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئیں. مرد رو رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, اور ایسے صرف بھاگنا ہی نہیں, اب تو یہ بھی سوشل میڈیا پر آیا ہے کہ اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے خامد کو قتل کروا دیا. ہزاروں واقعات ایسے ہیں. ایسی بدبخت عورتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہیے. بھئی تمہیں اگر نکاح نہیں کرنا تھا پہلے بولتی نا. بہت ساری عورتیں ہوتی نکاح کے بعد, نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی, اب شوہر صاحب اسے پسند نہیں ہے. پسند اس لیے نہیں ہے کہ اب کہیں اور پسند ہو رہی ہے, تو بس وہ بہانے بناتی ہیں,
اور جا کر خلے لے لیتی ہیں، ایسی بدبخت عورتوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ زیادتی نہ کرے عورتوں کے ساتھ، بہت سب جگہ پر مرد بھی غلط ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو ریشو ہے وہ ایسی بدبخت عورتوں کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ ایسی عورتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے بھائی، ایسی عورت کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ مفتی صاحب اگر قرآن ہاتھ سے گر جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ بھائی قرآن اگر ہاتھ سے گر جائے اس کا کفارہ کوئی خاص الخاص شریعت نے متعین نہیں کیا، بس اتنا علماء نے لکھا ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ کے حضور توبہ کر لے، معافی مانگی اللہ سے کہ قرآن ہاتھ سے گر گیا، اور اس کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت صدقہ کر لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ اگر قرآن ہاتھ سے گر جائے تو اس کے وزن کے برابر خیرات کرنی ہے وزن کر کے، یہ فضول بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس توبہ استغفار کریں اور ہو سکے تو صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر حضرت ابوبکر نہیں بلکہ حضرت علی ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے رہنمائی فرما دیں۔ بھائی امت مسلمہ کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور ان کی صداقت کی گواہی رب کے قرآن نے بھی دی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام صدیقین کا جھنڈا ابوبکر کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر حضرت علی ہیں، حضرت علی سے بھی ہماری محبت حد درجے کی ہے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت میں ان کی خدمت میں بصد احترام یہ کہتا ہوں کہ اگر صدیق اکبر حضرت علی ہیں تو پھر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی پوری ذریت میں، پورے شجرے میں ایک آدمی ایسا دکھا دیں کہ جس کا نام صدیق اکبر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی القابات ہیں ان کے نام کے ہزاروں لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، ابو تراب ہیں، ہزاروں ابو تراب ہیں، حیدر کرار ہیں، ہزاروں حیدر کرار دنیا میں پائے جاتے ہیں، شیر خدا اسد اللہ، ہزاروں اسد اللہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اگر حضرت علی کا لقب صدیق اکبر ہے تو تمہاری پوری نسل میں ایک آدمی کا نام بھی صدیق اکبر نہیں ہے؟ تو تمہاری پوری نسل میں ایک آدمی کا نام بھی صدیق اکبر نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق اکبر حضرت علی نہیں بلکہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ایک جہالت پر مبنی بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد اگر سورت ملا لی تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ راجولی کوہالہ سے۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کسی نے فاتحہ، حکم تو صرف فاتحہ پڑھنے کا ہے، اگر فاتحہ کے ساتھ کسی نے سورت بھی ملا لی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، آپ کی نماز درست ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں ایک سورت پڑھ لی یا کوئی 2 آیتیں پڑھ لی سجدہ سہو واجب ہو گیا، سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، آپ کی نماز درست ہے۔ مفتی صاحب کیا یہ حدیث درست ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے؟ نہیں بھائی یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بعض سکولوں میں بھی، کالجوں میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی حدیث بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ بھائی ساری دنیا کا سارا علم امام الانبیاء کے پاس ہے، ساری دنیا کا سارا علم قرآن میں ہے، ساری دنیا کا سارا علم، دنیا اور آخرت کا علم امام الانبیاء کے قدموں میں ہے۔ اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ حضور یہ فرمائیں کہ بھائی چین جاؤ، چین جا کے چنگ پنگ سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ تو یہ حدیث جو عام لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھائی چین جانا پڑے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور حضور کی طرف اس کو منسوب کرنا اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، من کذب علی متعمدا، جو شخص میری ذات پر ایسا جھوٹ منسوب کرے، ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو ایسی کوئی حدیث ذخیرہ حدیث کے اندر نہیں ہے کہ علم حاصل کرو۔ علم کے بہت فضائل ہیں، حضور نے بیان کیے ہیں، قرآن میں آئے ہیں، آپ علیہ السلام کی لاتعداد حدیث ہیں، لیکن چین جانے کے لیے دنیاوی تعلیم آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو حدیث بنا کر پیش کرنا یہ غلط ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔